اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم جناب انور ڈار صاحب، چیئرمین گفٹ یونیورسٹی، محترم جناب ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان صاحب، جناب محترم لون صاحب، فیکلٹی اینڈ اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ اس طرح ہوگا کہ میں آپ کے سامنے ایک مختصر بات رکھوں گا جس میں یہاں پہ آنے کا مقصد اور آج ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کی بہتر گورننس کے حوالے سے، اس پہ ہم بات کریں گے، اور زیادہ تفصیل کے ساتھ جو بات ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کے کوسچن آنسر سیشن میں ہوگی۔ تو میں جو بات کروں گا اس کے بعد جو بھی سوال آپ کے ذہن میں آئے وہ آپ کیجئے گا۔ ہماری یہ جتنے بھی سیشن جہاں بھی ہوتے ہیں وہ بڑے کھلے دل سے ہم جواب دیں گے، اور آپ جو بھی سوال کریں گے وہ انشاءاللہ ہم ویلکم کریں گے، اس میں کوئی سینسرشپ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ڈار صاحب ٹھیک؟ جس مقصد کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، پاکستان ابھی چوئی صاحب بتا رہے تھے 79 ایئرز کا ہو چلا ہے۔ آج تک ہم نے اپنی گورننس سے اس ملک میں کوئی بہتری پیدا نہیں کی۔ اللہ نے بے شمار وسائل ہمیں ضرور دیے، اور آج کے بھارت کو دیکھ کے ہم خاص طور پر یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ مسلمان اپنے ایک الگ وطن میں ہیں، لیکن جو پوٹینشل یہاں پہ ہمارے رب نے اس ملک کو دیا تھا، ہماری نسل اور ہم سے پہلے کی نسل اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکی۔ ہم یہ چاہتے ہیں اور ہم اس چیز کے لیے کوشاں ہیں، خاص طور پہ تعلیمی ادارے اس ملک میں اس چیز کے لیے کوشاں ہیں آنے والی نسلیں اس ملک کے پوٹینشل سے میکسیمم فائدہ اٹھا سکیں، اور آپ لوگ جو اپنی عملی زندگی میں قدم رکھنے والے ہیں، پاکستان کے وہ طلباء و طالبات جو یونیورسٹی تک پہنچے ہیں، جو اس ملک کی 1% یوتھ کا حصہ ہیں۔ ہمارے ملک کی یوتھ 64% آف آر پاپولیشن ہے، اور آپ اس میں سے 1% ہیں۔ گو آپ کی تعداد بہت کم ہے، بٹ ذمہ داری آپ کی سب سے زیادہ ہے، کیونکہ اس ملک نے، آپ کے پیرنٹس نے اپنا ٹائم، اپنا پیسہ انویسٹ کر کے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے، اور اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اس ترقی کے لیے جو انیبلنگ انوائرمنٹ آپ کو چاہیے، جو سپورٹ آپ کو اس معاشرے اور اس ملک سے چاہیے، آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ وہ کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد اور اس سے پہلے بھی ہمارے 4 صوبے مغربی پاکستان میں بنے، 1 یونٹ تھا، پھر صوبے بنے، جب پاکستان بنا تب بھی صوبے تھے، تو ہم مختلف قسم کے گورننس کے سسٹمز کے اندر اس ملک کو چلاتے رہے۔ لیکن آج ہم جس سچویشن میں ہیں، وہاں جب ہم اپنا حال اور اپنا ماضی دیکھتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہمارے 4 صوبے جس نے بھی بنائے وہ ایسے لوب سائڈڈ ہیں کہ ایک صوبہ پنجاب جس میں ہم بیٹھے ہیں، یہ 52% آف پاکستان ہے۔ ہم دنیا کی ایک واحد فیڈریشن ہے جس کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ باقی سب فیڈریٹنگ یونٹس کو ملا کے بھی ان سے بڑا ہے، اور وہ پنجاب ہے، اور ہم پاکستان کی فیڈریشن کی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ بلوچستان کو دیکھیں، وہ رقبے کے لحاظ سے تقریباً آدھا پاکستان ہے، جس کی آبادی صرف
14 ملین ہے، اس کے رقبے اتنے زیادہ ہیں کہ اگر آپ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی بھی بات دیکھیں، اس کو بھی آپ دیکھیں تو وہ کنٹرول کرنا آج آپ کو مشکل ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ صوبے ہماری ترقی کی راستے میں اس طرح کی رکاوٹ ہیں کہ آج آپ تعلیم میں، صحت میں، انفراسٹرکچر میں، انصاف میں، کسی بھی شعبہ میں آپ اپنے آپ کو کمپیئر کریں، ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں تو ہم دنیا کے جو باٹم 10% کنٹریز ہیں جو پرفارم کر رہے ہیں، بدقسمتی سے ہم ان ملکوں میں آتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے میں اس کی تھوڑی تفصیل بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بیان کروں۔ میں یہاں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، ورلڈ بینک نے ایک 2019 میں رپورٹ شائع کی جس کا عنوان آپ اس کو نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، اس کا عنوان ہے پاکستان ایٹ 100، کہ جب پاکستان 100 سال کا ہوگا تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس کے، اگر وہ ایک مڈل انکم یا ایک ہائر انکم کنٹری بننا چاہتا ہے تو کون سی چیزیں ہیں جس کے راستے کی رکاوٹ ہے۔ اس میں سب سے پہلے جس بات کا ذکر وہ کرتے ہیں وہ ریجنل انیکوالٹیز ہیں۔ پاکستان میں ہمارے ریجنز کچھ تو بہت ہی پسماندہ ہیں اور کچھ ذرا بہتر پرفارم کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی ترقی کو دیکھیں تو ہم نے صرف پچھلے 79 ایئرز میں 4 کیپٹل سٹیز کو ڈیولپ کیا ہے، 5 کیپٹل سٹیز کو ایکچولی، ایک اسلام آباد جو ہمارا نیشنل کیپٹل ہے اور 4 کیپٹل سٹیز آف ایچ پروونس۔ بدقسمتی سے اس کے علاوہ ہم کسی شہر کو کسی اچھے لیول پہ ڈیولپ نہیں کر سکے۔ آج بھی فیصل آباد جو آپ کا تیسرا بڑا شہر ہے پاکستان کا، نہ کوئی اچھا ہاسپٹل، نہ کوئی اچھی یونیورسٹی، نہ کوئی اچھا اسکول یا کالج، ہر کام کے لیے ان کو لاہور بھاگنا پڑتا ہے۔ گوجرانوالا جو پاکستان کی انڈسٹریل ہب ہے، جسے آپ لوگ اور ہم لوگ سب گوجرانوالا، سیالکوٹ، وزیر آباد، ان کو ملا کے جب ہم گولڈن ٹرائنگل کا نام دیتے ہیں، سرکار کی طرف سے یہاں کی سہولیات بھی دیکھیں تو آپ لاہور کو بیس کیے بغیر شاید گزارا نہیں کر سکتے۔ یہ وہ ریجن ہے جو پاکستان کا ترقی کے لحاظ سے شاید سب سے آگے یہ ریجن ہے، اور ہم آپ کو آج جو بات کریں گے وہ یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گوجرانوالا بھی صوبہ بنے، گوجرانوالا بھی اپنی قسمت کا خود مالک بنے، اسے لاہور کی طرف ہر کام کے لیے دیکھنا نہ پڑے۔ آج ہمارے پنجاب کی اگر ہم بات کریں، 60,000 سکولز ہیں جو پنجاب گورنمنٹ چلانے کی کوشش کر رہی ہے لاہور میں بیٹھ کے، اور آپ میں جو فیکلٹی کے لوگ ہیں انہیں یہ یاد ہوگا کہ 98 میں چیف منسٹر صاحب جو اس وقت تھے، انہوں نے فوج بلائی تھی اپنے سکولوں کی گنتی کے لیے۔ آپ نے ٹرم سنی ہوگی جو اس زمانے میں بڑی مقبول ہوئی تھی، گوشت سکول کی۔ گوشت سکولوں کی نشاندہی کے لیے فوج بلائی گئی تھی۔ اب یہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو محکمہ اپنے سکولوں کو گن بھی نہیں سکتا، اس کے لیے اسے فوج چاہیے، وہ اس کو چلا کیسے سکتا ہے۔ اسی طرح 40,000 سکول سندھ میں ہیں جو کراچی سے بیٹھ کے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی طرح کے پی اور کوئٹہ میں بھی اگر آپ ایجوکیشن کی حالت دیکھیں تو یہی ہے۔ اور آپ میں سے شاید کچھ لوگوں کو حیرت ہوگی کہ پنجاب میں حکومت ایک بچے پر ایک مہینے میں 4400 روپیز خرچ کرتی ہے اسکول ایجوکیشن میں۔ یہ پیسے تھوڑے نہیں ہیں، وسائل کی کمی بھی نہیں ہے۔ اگر ہیلتھ کی بات کریں، پنجاب گورنمنٹ اس وقت پبلک سیکٹر ہاسپٹلز میں
60 लाख रुपया एक बेड पे एक साल में खर्च करती है। वसाइल की कमी वहाँ पे भी नहीं है, लेकिन इतने बड़े सूबे के सामने ये पंजाब, जिसकी हम अभी पंजाब की बात ही कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हैं, बाकी सूबों की बात भी आपके सामने रखेंगे। 13 करोड़ की आबादी का ये सूबा है। दुनिया में सिर्फ 12 मुल्क हैं जो पंजाब से बड़े हैं आबादी के लिहाज से। दुनिया के 172 मुल्क हैं जो रकबे में बलूचिस्तान से छोटे हैं। तो ये फेडरेशन जो हमने बना के रखी है, इसको कंपैरिजन इसका ये है। और अगर हम 10 बड़े मुल्कों की दुनिया में बात करें कि वो किस तरह से अपनी हुकूमत को चला रहे हैं, जिसमें हम 5वें नंबर पे हैं। 4 मुल्क हमसे बड़े हैं और 5 मुल्क हमसे आबादी में ज़रा थोड़े कम हैं। चाइना और इंडिया, इनमें कोई नंबर 1 है, कोई नंबर 2 है। चाइना के इस वक्त 31 डिफरेंट प्रोविंसेस हैं जिनके ज़रिए से वो अपना मुल्क चला रहे हैं। इंडिया हमारे साथ ही आज़ाद हुआ और आज़ादी के वक्त इनके सूबों की तादाद सिर्फ 9 थी, जो आज बढ़ के 39 हो चुकी है। जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है, वो ये समझते हैं कि उनकी गवर्नेंस ठीक नहीं चल रही, वो नया सूबा बना लेते हैं। हर आप देखेंगे 5-10 साल के बाद उनके 1-2 नए सूबे बन जाते हैं। यूएसए 50 स्टेट्स हैं उनकी, आपके बहुत सारे लोगों के इल्म में ही है। इंडोनेशिया 275 मिलियन की पॉपुलेशन पर दे हैव 34 प्रोविंसेस। पाकिस्तान 5वें नंबर पे है, वी हैव 241 मिलियन पीपल और हमारे प्रोविंसेस की तादाद 4 है। हमारे बाद 6ठे नंबर पे नाइजीरिया है और वहाँ आबादी 219 मिलियन और इनके प्रोविंसेस की तादाद भी 27 है। और ये मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूँ कि ये ऐसे नहीं है कि जब ये मुल्क बने थे तो इनकी इतने ही सूबे या इनकी इतनी ही स्टेट्स थी। ये वक्त के साथ साथ इन्होंने एवॉल्व किया और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को छोटा किया। जिस तरह आबादी बढ़ी, जिस तरह ज़रूरत बढ़ी, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को छोटा किया गया। ब्राज़ील 213 मिलियन, 36 प्रोविंसेस हैं। और रशिया, यहाँ पे आपको नज़र आएगा जो प्रॉब्लम हमें रकबे का बलूचिस्तान में है और जो आबादी का पंजाब में है, रशिया ने उसको कैसे हैंडल किया। इनके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स अगर आप देखें, 6 प्रोविंसेस हैं इनके, 22 रिपब्लिक्स हैं जो इन्होंने बनाई हुई हैं जिनका डिफरेंट स्टेटस है, 9 टेरिटरीज हैं। तो अगर आप इसको देखें तो ये 80 से के करीब 70-80 के करीब इनके टोटल जो यूनिट्स हैं वो बनते हैं। ये इस किस्म की दुनिया में हम रह रहे हैं जहां मुल्क अपने इंतज़ामी यूनिट्स, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स को अपनी आबादी और अपनी ज़रूरत के लिहाज से हमेशा तब्दील करते हैं। हमारी बदकिस्मती है कि हमने सूबों को एक असबियत का ज़रिया बनाया। और मैं यहाँ ये ज़रूर बच्चों की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जब आपकी लीडरशिप, हमारी लीडरशिप या दुनिया में कोई लीडरशिप डिलीवर करने में नाकाम होती है तो फिर वो असबियतों का सहारा लेती है। वो असबियत ज़ुबान की हो सकती है, मज़हब की हो सकती है, सूबे की हो सकती है, बरादरी की हो सकती है, लेकिन दुनिया का कोई कामयाब लीडर कभी इन असबियतों का सहारा नहीं। इनका सहारा वो लीडरशिप लेती है जो डिलीवर नहीं कर पाती और फिर उसे ज़रूरत होती है कि वो इस तरह की असबियतों को उभारे और आपसे वोट लेने की कोशिश करे। जो इंटरनेशनल सर्वेज अभी तक हुए, मैं कुछ उनका भी जिक्र करना चाहूँगा। यूनिसेफ के और यूएन के अंडर जो सर्वेज हुए हैं,
سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ایک SDGs ہم بولتے ہیں، اس میں 167 کنٹریز کا سروے ہوا جس میں پاکستان بدقسمتی سے 114 نمبر پہ، 140ویں نمبر پہ۔ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو سب سے بنیادی چیز ہے ہماری حکومتوں کے لیے کہ بنیادی انسانی ترقی، اس میں 193 کنٹریز کا سروے ہوا اور ہم بدقسمتی سے 168 نمبر پہ پلیس ہوئے۔ رول آف لا 142 کنٹریز کا سروے ہوا اور 129 نمبر پہ ہمارا ملک۔ گلوبل ہنگر انڈیکس، بھوکے لوگ کسی ملک میں کتنے ہیں، 127 کنٹریز کے سروے میں وی آر ایٹ 109th پلیس۔ کھانا نہیں ہم دے سکتے اپنے شہریوں کو۔ جو سب سے زیادہ کنسرن کی بات ہو سکتی ہے، 44% بچے، ہمارے بچے سٹنٹڈ گروتھ پہ ہیں۔ ہم انہیں نیوٹریشن پورا نہیں دے پا رہے، ہم انہیں کھانا پورا نہیں دے پا رہے۔ 44%، تقریباً آدھے بچے۔ اور یہ وہ بچے ہیں کہ جب آپ لوگ، ہمارے آج کے اسٹوڈنٹس جب اپنے کریئر کی پیک پہ ہوں گے تو یہ کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہوں گے جو ان امپلائیبل ہوں گے، جو کوئی کام نہیں کر سکیں گے، جن کے جسم اور ان کے ذہن ڈیولپ ہی نہیں ہو پائیں گے کیونکہ ہم انہیں آج پورا کھانا نہیں دے پا رہے۔ اور کامیاب بچے جو اپنے کریئر میں آج قدم رکھ رہے ہیں، یہ ان کی پروموشن میں، ان کے آگے بڑھنے میں یہ بہت بڑی رکاوٹ ہوگی۔ آؤٹ آف اسکول چلڈرن، 25 ملین بچے ایسے ہیں جنہیں آج اسکول میں ہونا چاہیے اور وہ اسکول نہیں جا رہے، اور اس میں ہم دنیا میں نمبر 1 ہیں۔ پوری دنیا میں اتنا بڑا نمبر آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا نہیں ہے جتنا ہمارا ہے۔ انڈیا جس کی آبادی 150 کروڑ ہے، تقریباً 2 ملین بچے ہیں، صرف 2 ملین جو اسکول نہیں جا رہے۔ ہمارے 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے، 25 کروڑ کی آبادی میں۔ میں یہی بات آپ سے کر کے ہم کویسچن آنسر سیشن شروع کرتے ہیں۔ اس میں جس چیز پہ آپ کا زیادہ انٹرسٹ ہوگا اس پہ ہم زیادہ تفصیل سے بات کر لیں گے۔